السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ برادران اسلام، نوجوانوں، عزیز بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، 9واں پارہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس پارے کی شروعات ہوتی ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے سرداروں نے، اہل باطل نے وقت کے پیغمبر شعیب علیہ السلام سے کہا آپ کو ہم اپنے وطن سے نکال دیں گے، یا تو پھر آپ ہماری ملت میں واپس آ جائیے۔ یہ اہل باطل کا طریقہ رہا ہے۔ یہ تمام مستکبرین اور متکبرین کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ حق کا مقابلہ دلیل سے نہیں کر پاتے تو وہ پہلے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق سے بھی جب بات نہیں بن پاتی ہے تو وہ پھر دھمکیاں دیتے ہیں، اور پھر جب اس سے بھی بات نہیں بن پاتی ہے تو پھر ان کو وطن سے نکلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ تاریخ رہی ہے اہل باطل کی انبیاء کے ساتھ میں، پہلے سخریہ، پھر تہدید، پھر اخراج۔ اسی چیز کو یہاں پر دہرایا گیا کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ٹھگی نہ کرو۔ کہہ رہے ہیں شعیب تمہیں اور تمہارے ماننے والے سب کو ہم نکال دیں گے، یہ الٹیمیٹم ہے، ورنہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور معرکہ آرائی کا تذکرہ فرمایا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے جادوگروں کے درمیان طے ہوا تھا۔ فرعون مناظرہ کروانا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ ایک لاٹھی کو ڈالتے سانپ اور بڑا سانپ بن کر باقی جادوگروں کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی لاٹھیوں اور رسیوں کی سانپ کو کھا جاتا تھا۔ فرعون نے پورے شہر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور سامنے کھڑا کیا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جادوگر خوشی خوشی آئے کہ ہم اتنے سارے، اتنے ماہر، اتنے بڑے بڑے جادوگر، یہ اکیلا موسیٰ کیا کرے گا، اور جیتنا تو ہمارا طے اور پکا ہے۔ اس لیے فرعون سے پہلے ہی ڈیل کرنے لگے، ہم جیت جائیں گے تو ہمیں ملے گا کیا۔ وجاء السحرة فرعون کے پاس جادوگر آئے، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں اجر ملنا چاہیے۔ فرعون نے کہا نعم وانکم لمن المقربین، صرف اجرت ہی نہیں، انعام و اکرام ہی نہیں، عہدہ بھی دیا جائے گا، اپنا قریبی بنا لوں گا، منسٹری بھی دی جائے گی۔ اب مناظرہ چالو ہو گیا، مقابلہ چالو ہو گیا، حق و باطل کی لڑائی۔ فرعون سامنے اپنے تخت پہ براجمان ہے، جادوگروں سے کہا گیا کہ اپنی اپنی جادوگری دکھاؤ، اپنی اپنی رسیاں ڈالو۔ سب نے ڈالی، سانپ بن کے فرش پہ چلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے پیغمبر آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے۔ لاٹھی ڈالی، بڑا سا اژدہا بن گیا، اور ان جادوگروں کی رسیوں کی بنائی گئی چھوٹے چھوٹے سانپ کو وہ اژدہا کھاتا ہوا چلا گیا، نگلتا ہوا چلا گیا۔ اب جادوگروں نے دیکھ لیا
سچ اور حق کیا ہے؟ ہم پورے شہر کے کونے کونے سے ماہرین بلائے گئے ہیں، ہمیں جادوگری کی حقیقت معلوم ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا ریالٹی ہے اور کتنی طاقت و پاور ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جادو اس موسیٰ اکیلے کے سامنے نہیں چل پا رہا ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر اس بات کی تاب نہ لا سکے اور حقیقت کا انکشاف ان کے دلوں پہ ہو گیا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تھوڑی دیر پہلے مقابل بنے تھے، کمپٹیٹر بن کے آئے تھے، مقابلہ کرنے آئے تھے، سجدے میں چلے گئے، اور جب سجدے میں گئے تو کہا پوری کلیئرٹی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کہ رب العالمین کا سجدہ کر رہا ہوں، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ وضاحت کر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ فرعون کے دربار میں تو فرعون کا سجدہ کر رہے تھے، اور بات پھر گھمانے لگے، موسیٰ اور ہارون کے رب کا سجدہ کر رہا ہوں، یعنی کہ جہاں وضاحت کی ضرورت ہو وہاں وضاحت ضرور کر دینا چاہیے۔ جہاں یہ لگتا ہو کہ ہماری بات سے لوگ ڈاؤٹ میں ہو جائیں گے، لوگوں کو غلط فہمی، مسکنسپشن ہو سکتا ہے، وہاں ضرور وضاحت کر دینی چاہیے۔ اسی لیے کہا ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کا سجدہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ سجدے میں چلے گئے، فرعون نے بلوایا تھا، اب ساری چال فرعون کی پلٹ گئی، اب لگا دھمکی دینے، کہا مجھ سے پوچھے بغیر سجدہ کر لیا، مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے موسیٰ کے رب کا، ایک ایک کی خبر لوں گا، سولی پہ چڑھاؤں گا، ہاتھ پیر کٹوا ڈالوں گا، پوری دھمکیاں دینی چالو کر دی۔ یہ بھی باطل تھا، اہل باطل کا شیوا ہمیشہ سے رہا ہے، دلائل کی دنیا میں ہارتے ہی فوراً مار پیٹ پہ آتے ہیں، دھمکیاں دینے لگا۔ اب یہ جادوگر بھی پہلے جادوگر تھے، اب تو مسلمان ہو گئے، اب تو مومن بن گئے۔ ان کا جواب ذرا دیکھیے، پہلے لالچ کیا تھی؟ چاہیے صاحب کچھ، جیتیں گے کچھ ملنا چاہیے، اور ایمان لانے کے بعد جواب میں کیا دم اور خم آ گیا، آپ ذرا اندازہ کریں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، اے فرعون سن لے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ آج تو ہمیں چاہے سولی پہ چڑھا دے، چاہے تو ہمیں زندہ جلوا دے، چاہے ہمارے جسم پہ تو چھرے چلوا دے، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ہم تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی تمنا رکھ رہے ہیں، اسی ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس چلے جائیں۔ انا الی ربنا منقلبون، پلٹ کے ہم کو بھی جانا ہے، اور اے فرعون سن لے، تو بھی مرے گا، تجھ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہم لوگ بھی جائیں گے، فیصلہ وہاں ہو جائے گا۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور اے فرعون ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے تو ہمیں سزائیں اس لیے دے رہا ہے، ہم سے دشمنی اس لیے نبھا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لے آئے۔ کما جاء لما جاءتنا، جب یہ آیتیں ہم کو دکھائی دی، جب ہمیں معلومات ہو گئی، جب ہمیں موسیٰ کی حقیقت معلوم ہو گئی، تمہاری بھی حقیقت معلوم ہو گئی، تو ہم نے موسیٰ کی حقیقت کو قبول کر لیا، اور اسی بھری مجلس میں سارے کے سارے وہ جادوگر جو تھوڑے دیر پہلے جادوگر تھے، اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہو گئے، اللہ سے دعا بھی کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ تعالی ہمیں ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے اور ہمیں وفات دینا تو مسلمان ہو کر، مسلمانوں کی حالت میں وفات دینا۔ جادوگر اس وقت جب موت سامنے منڈلا رہی ہے، ایک انتہائی قسم کا جابر و ظالم جلاد بادشاہ دھمکیاں دے رہا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس کو منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہمیں تو اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ سچ میں سزا دینے لگے ہمارا ایمان ڈگمگا جائے. اس لیے صبر کی دعا مانگ رہے ہیں, اور یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرما. افرغ علینا صبرا, اس لفظ پہ غور کریں. افرغ یعنی جیسے اوپر سے کوئی ڈول میں پانی لے کر کسی پہ ڈالتا ہے, ایسے تو اے رب العالمین صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے, یعنی بے انتہا صبر عطا فرما رب العالمین, تاکہ اس کی دی گئی سزاؤں کے سامنے ہمارا ایمان ڈگمگانے نہ پائے. اور اے اللہ اگر ہم اس کی سزاؤں سے مر بھی گئے تو بس ایک ہی گزارش, ایک ہی تمنا باقی رہ گئی ہے, جان نکلے تو ایمان ہمارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے. اب دونوں باتوں پہ غور کریے. تھوڑی دیر پہلے فرعون سے یہی کیسے بات کر رہے تھے, آقا اجر چاہیے, اور تھوڑی دیر کے بعد ایمان لانے کے بعد کیسی بہادری آئی, کیسے دنیا کو لات مارا, اور کیسے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو بھی للکار دیا. یہ ایمان کی قوت تھی. اب اس نے سمجھ لیا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں. اس نے دھمکیاں دینے شروع کر دی. کہا تمہیں بھی دیکھ لوں گا, تمہارے پیغمبر موسیٰ کو بھی دیکھ لوں گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اب رہنمائی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ فرعون واقعی بڑا جلاد ہے. اس کی ہسٹری ہمیشہ سے رہی ہے کہ اس نے بچوں تک کو مار ڈالا, تو یہ بڑوں کو مارنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام لیکن ایسے وقت میں کیسی رہنمائی کر رہے ہیں, یہ آج کے وقت کے حساب سے ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ, یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ زمین کا وارث بنا دے گا. والعاقبۃ للمتقین, لیکن نتیجہ ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہی جانے والا ہے. آخرت تو متقیوں کی بننے والی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو اس وقت ہدایت دی, اس وقت اپنے لائے حمل تیار کیا جب فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ ان کی پوری قوم کو مارنا چاہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کمزوری کی حالت میں تھی, ان کے پاس صرف اور صرف ایمان تھا. تو موسیٰ جیسے پیغمبر نے اسی ایمان کو ڈھال بناتے ہوئے کہا, اے لوگوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. صبر کرو, مشکلیں کتنی بھی آ جائیں ایمان کو بچا کے رکھا. اور یاد رکھنا یہ زمین کسی ظالم و جابر کی نہیں, یہ زمین اللہ کی ہے. آج یہ ہے کل یہ پلٹ جائے گا, کل اس کی سلطنت حکومت ختم ہو جائے گی, پھر اللہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا. صبر کر کے زندگی کاٹ لو, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے ہی حق میں فیصلہ کرنے والا, جنت تمہیں ملنے والی ہے. دنیا میں کرنا کیا ہے ظالم و جابر حکومت کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے سکھا دیا ہے. اس کے بعد تابڑ توڑ بنو اسرائیل پر اور ان ظالم و جابروں پر اللہ تعالیٰ کے 7 عذاب نازل ہوئے. قحط سالی کا عذاب آیا, پھلوں میں کمی آ گئی, طوفان آ گیا, ٹڈی جیسی چیزیں عذاب کے شکل میں ان کے اوپر اتار دی گئیں. جوئیں, قمل, میڈک اور خون, اس طرح کے 7 الگ الگ طریقوں کے عذاب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے. اللہ نے پیغام دے دیا کہ دنیا کتنی بھی کوشش کر لے, کتنی بھی چال چل لے, کثرت پورے شہر کے لوگوں کو جمع کر لے, اگر حق پر کوئی واقعی جمع ہوا ہے تو اخیر میں جیت اسی کی ہونے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم یہ ایک اور بہت بڑا بدعقیدگی والا عمل انجام دیتے تھے. جب ان کے پھلوں میں, ان کے غلوں میں بڑھوتری ہوتی, زیادہ پیداوار ہو جاتا, تو کہتے ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور جب کبھی کمی ہو جاتی کہتے موسیٰ تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, تمہاری وجہ سے, ایمان والوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نحوست سمجھنا کسی انسان کے اندر. اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, جب ان کے پاس اچھائی آتی, قَالُوا لَنَا هَذِهِ, یہ تو ہمارے لیے ہے,
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی برائی آ جاتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سامنے رکھ کر ان کو نحوست سے تعبیر کرتے، کہتے تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرے پیغمبر کو منحوس کہہ رہے ہو، اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو منحوس کہہ رہے ہو؟ سنو، الا انما طائرهم عند اللہ، ارے نحوست کیا ہے تمہاری، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اوپر تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ کفر اور گناہ اور معاصی کی وجہ سے انسان کے اندر نحوست آتی ہے، ورنہ کسی انسان میں فی نفسی ہی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ نحوست اس کے کاموں میں ہوتی ہے، اس کی برائیوں میں ہوتی ہے، اس کے گناہوں میں ہوتی ہے، اس کے کفر اور شرک و بدعت میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے علم میں ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، تمہیں تو معلوم بھی نہیں کہ تم منحوس ہو۔ بڑے عجیب و غریب قوم تھی، کہتی تھی کچھ بھی لے آؤ، کچھ بھی کر ڈالو، فما نحن لک بمؤمنین، ہم مسلمان اور مومن نہیں ہونے والے۔ ہمیں اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے، اگر ہمارے ہاں روزیوں میں کمی آ رہی ہے تو آدمی دائیں بائیں والے کو دیکھ لیتا، کہنے لگتا پتہ نہیں صبح کس آدمی کا چہرہ دیکھ لیا، کون سا پہلا کسٹمر آ گیا، کس سے بات ہو گئی، کون سا مہمان گھر میں آیا، بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں انسان کے ساتھ۔ لیکن غور کرنا چاہیے اپنے اعمال پہ، کیونکہ اعمال کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ اعمال اگر برے ہیں تو نحوست آئے گی، اچھے ہیں تو برکت آئے گی۔ نحوست کو ختم کرنا ہے، یعنی کاروبار میں اگر مندی چل رہی ہے تو اعمال اچھے کرنے شروع کر دیں، برکت آ جائے گی انشاءاللہ۔ آدمیوں کو دائیں بائیں والوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک داماد اپنے گھر چلا گیا، اپنے سسرال میں گیا، سسرال میں جس دن پہلی بار وہ داماد گیا، اتفاق سے اس کی ساس کا کوئی زیور کا ٹکڑا غائب ہو گیا۔ اب بار بار ساس ڈھونڈ رہی ہے زیور، پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہے، طاق اور الماریوں میں ڈھونڈ رہی ہے، کہیں مل نہیں رہا ہے، اور بار بار اپنے داماد کے سامنے کہہ رہی آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آج ہی چوری ہوئی ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آج ہی چوری ہوئی ہے۔ اب داماد دل دل میں سوچ رہا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ اس کے من میں یہ خیال آنے لگا کہ شاید کاش کہ نہ آیا ہوتا تو بہتر تھا، یہ مجھے ہی کہہ رہی ہے، مجھ کو منحوس سمجھ رہی ہے کہ میرے آنے کی وجہ سے اس کی چوری ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بدعمالیاں، گناہ، معاصی، اس کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ نحوست کسی خاص انسان میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس سورہ اعراف کے اندر ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ذکر کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ جس اللہ سے میری باتیں ہو رہی ہیں، جس اللہ کی میں عبادت کر رہا ہوں اور اس کی طرف دنیا کو دعوت دے رہا ہوں، لاؤ ذرا اس کو دیکھ کے دیکھتا ہوں کیسا ہے۔ دیکھنے کی تمنا دل میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب بندے نے اللہ سے مطالبہ تو کر لیا، اب اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے حجاب کو ہٹا دے تو ساری مخلوقات جل کے بھسم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اس کے نور کی وجہ سے۔ شاید یہی حکمت ہو کہ دنیا کو باقی رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے دنیا والوں کو دنیا کی نگاہ سے نہیں دکھانا چاہتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈیمانڈ اور مطالبہ کر ہی لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے اور جواب دینے کے لیے کہا موسیٰ آپ فلاں پہاڑ کے پاس آ جاؤ۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ وقت مقررہ پر پہنچ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی ہو گئی، موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے دنیا میں ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ میں دنیا میں ترجمے میں ایڈ کر رہا ہوں، اس لیے یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے
کیونکہ آخرت میں جنت میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گی. کچھ گمراہوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو بندے نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنے کا اور اس کو دیکھنے، اس کے دیدار کا انکار کرتے ہیں. یہ گمراہی ہے، یہ باطل عقیدہ ہے. اللہ کے نبی کی صریح حدیث ہے کہ جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دم ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے 14ویں کی چاند میں انسان چاند کو دیکھتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے. اور اللہ کا دیدار آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے علل اطلاق. اللہ کے دیدار، اللہ کو دیکھ کر جو خوشی ملنے والی ہے وہ خوشی جنت کی کسی نعمت سے نہیں ملنے والی ہے. اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو سب سے بڑی نعمت کا انکار کر رہا ہے اور جنت میں جانے کی تمنا لیے بیٹھا ہے. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ سے دعا رب العالمین ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے جنت میں. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، یو نیور سی می ان دس ورلڈ، اس دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے. اب یہ تو بات ہو گئی، ایک جملے میں جواب مل گیا کہ نہیں دیکھ سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی سیٹسفیکشن کے لیے، اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ ڈیمو دکھاتا ہوں کیوں نہیں دیکھ سکتے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو. کیوں پہاڑ کی طرف دیکھو؟ موسیٰ تم ایک انسان ہو، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزز بنایا ہے، تمہیں اپنا نبی بنایا ہے، لیکن جسامت کے اعتبار سے یہ پہاڑ تم سے کئی گنا بڑا ہے، مضبوط بھی مانا جاتا ہے. اے موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھو جو تم سے بڑا بھی ہے، مضبوط بھی ہے. اگر میری تجلی کو یہ برداشت کر لے جائے تو سمجھ لینا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو. لیکن اگر یہ تم سے بڑا ہونے کے بعد بھی میری تجلی برداشت نہ کر سکے، موسیٰ تمہیں وجہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ رہے گا تو مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی پہاڑ کے اوپر. جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پہاڑ اللہ کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بھی ہوش ہو کے گر پڑے. دو باتیں یہاں غور کریں دونوں سینٹنس پہ. اللہ کی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ نے دلیل دے دی موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، دیکھو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. آپ میرے محبوب ہیں، یہ ایکسپریمنٹ آپ پر نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تجربہ آپ پہ نہیں کرنا چاہتا تھا، دیکھو. اب میرا ایک سوال ہے، اگر اللہ کی تجلی سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو ان لوگوں کا کیا حشر ہونا چاہیے جو کہتے ہیں اللہ کا گھر میرے دل میں ہے؟ بات صحیح لگتی ہے آپ کو؟ ما فی قلبی غیر اللہ، ہمارے بچے پڑھتے ہیں. علماء نے کہا یہ شعر غلط ہے. اگر اس شعر کا مطلب یہی ہے ما فی قلبی غیر اللہ، کہ میرے دل میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور یہی کانسیپٹ اور عقیدہ ہے جو کہ باطل و گمراہوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اپنا گھر بنا لیا ہے، تو یہ شعر غلط ہے، اس کا معنی غلط ہے، بدعقیدگی پر ڈیپینڈ ہے یہ شعر. اب ذرا سوچو، پہاڑ تجلی برداشت نہیں کر پایا، ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ انسان 5-6 فٹ کا ہے، کہتا ہے میرے دل میں اللہ ہے. ہاں اللہ کی محبت ہے، ایمان ہے، یہ کہہ سکتے ہو، لیکن دل میں اللہ کا گھر بنائے بیٹھے ہو. دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ جو بے ہوش ہو کے گر گئے، یقین ہو گیا، اور یقین آخری حد تک ہو گیا، ہائے میرا رب تو کتنا بڑا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر میں اکبر کی نسبت کتنی بڑے ہونے تک کی ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کی تھوڑی سی تجلی پہاڑ پہ ہوئی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ جیسا پیغمبر جو رب سے بات کر چکا ہے وہ زمین پہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے.
یعنی اس بات کو, اس تصور کو تاب نہ لا سکے, وہ بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کیسے آتی ہے؟ میڈیکل سائنس سے پوچھیے کیا ہوتا ہے. تو بے ہوش شوق ہو جاتا آدمی, شوق ہو گئے پورے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب پوری دنیا ختم کر دی جائے گی اور دوبارہ لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بے ہوشی نہیں آئی تھی یا آئی اور مجھ سے پہلے یہ کھڑے ہو گئے. علماء کہتے ہیں شاید یہ بے ہوشی جو اللہ رب العالمین کی تجلی کو دیکھ کر موسیٰ کو آئی, اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو یہ مرتبہ عطا فرما دے گا. موسیٰ کلیم اللہ ہے. فلما افاق قال سبحانک, جب ہوش آیا کہنے گئے اللہ تیری ذات پاک ہے, اے اللہ تیری ذات پاک ہے. تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تبت الیک, اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں. سوال یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی جو ڈیمانڈ رکھ دی تھی, کیا یہ کوئی گناہ کر دیا تھا؟ کوئی گناہ نہیں تھا. یہ علماء کا اتفاق ہے, امام قرطبی کہتے ہیں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ توبہ کسی گناہ کی بنیاد پر نہیں تھا. یعنی دیدار الہی کا ڈیمانڈ اطمینان قلب کے لیے یہ کوئی گناہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھنے کے بعد جو یقین و اعتماد میں بڑھوتری ہوئی اس کے شکرانے کے طور پہ کیا ہے. تو استغفار توبہ کوئی ضروری نہیں کہ گناہ ہو تبھی کرے. اللہ کے نبی ایک دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے جبکہ وہ معصوم تھے. موسیٰ علیہ السلام خود نبی معصوم ہے, پھر بھی کہہ رہے تو الیک. ہم اور آپ تو صبح و شام غلطیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اس لیے ہمیں تو استغفار و توبہ اور کرنا چاہیے. یہ ہمیں میسج ملا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کہیں سفر پہ جا رہے تھے. بعض روایت کے مطابق قوم سے کہا کہ 30 دن میں واپس آ جاؤں گا, لیکن 30 دن تک میری غیر موجودگی میں یہ میرا بھائی ہارون ہے, یہ تمہارا لیڈر ہوگا, یہ تمہارا رہنما ہوگا, اسی سے ساری چیزیں پوچھ کر کرنا, کوئی تم کو گمراہ کرنے آئے ان سے رہنمائی لینا. چلے گئے. 30 دن کمپلیٹ ہو گیا. ان لوگوں نے سمجھا موسیٰ انتقال کر گئے. اب ان لوگوں نے کیا کیا, انہی میں سے ایک کھڑا ہوا سامری اور کہا لوگوں جو تمہارے پاس زیورات جویلری ہے سب لاؤ, اور جمع کیا, پگھلایا, اور اس کے بعد اس کا ایک بچھڑا بنا دیا. بچھڑا بنایا تو اس میں سے ہوا جاتی اور نکلتی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بیل کی آواز ہو, آواز اس کے نکلتی تھی. لوگوں سے کہا پوجو یہ تمہارا معبود ہے, اس کی عبادت کرو. لوگ عبادت کرنے لگے. ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. 40 دن تک وہیں پر موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی موسیٰ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری قوم کے اندر سامری نے تمہاری قوم کو پھر سے مشرک بنا دیا, شرک پہ پھر سے لے آیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, بھاگے بھاگے آئے اپنی قوم کے پاس. بھاگے بھاگے آئے قوم کے پاس. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی, میرے بعد کتنے برے تم لوگ ہو گئے. میں چھوڑ کے کیا گیا, اپنا رہنما اپنا نائب بھی بنا کے گیا, تم لوگوں نے اس کی نافرمانی کی, پھر سے تم نے گناہ کیا بھی, تو وہ گناہ جو سب سے بڑا گناہ شرک کر ڈالا. اور وہ بھی دیکھو کتنا عجیب و غریب شرک ہے کہ جویلری جمع کرنا, پھر اس کو پگھلانا, پھر اس کو بچھڑا بنانا, پھر اس کی پوجا کرنا. کتنی مت ماری گئی مشرکوں کی. غور کرنے کی بات, آدمی شرک کرتا کیوں ہے؟ آدمی چوری کرتا اس کو فائدہ ہوتا نا, مال ملتا ہے. کوئی آدمی زنا کرتا ہے اپنے نفس کے سکون کے لیے کر رہا ہے, وہ کہ اس کو کچھ مزہ ملے گا, لذت ملے گی. اور دیگر گناہ دیکھیے اس میں کچھ نہ کچھ لذت مل رہی ہے لوگوں کو, لیکن شرک کیوں کر رہا ہے؟ اس میں نہ مال مل رہا, لذت مل رہی. یہ گناہ ہے, بے لذت ہے, کوئی فائدہ انسان کو نہیں, پھر بھی شرک کرتا ہے. کیوں؟
کیونکہ شیطان دماغ کو خراب کر دیتا کہ دیکھو کرو، تمہارا کوئی فائدہ نہیں لیکن بربادی 100% طے۔ تو شیطان انسان سے شرک کرواتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا، کیونکہ شرک کرنے سے انسان کا کوئی فائدہ نہ جسمانی، نہ نفسانی، نہ مالی، نہ معاشرتی، نہ انفرادی، نہ سماجی، کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی انسان یہ گناہ بے لذت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی سب سے بڑا پاپ تم کرتے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ فرمایا معاف نہیں کروں گا یہ۔ اس میں کوئی تو بہانہ بھی نہیں ہے کہ نہیں میرا نفس میرے اوپر غالب آ گیا، میں کنٹرول نہیں کر پایا، نہیں ہمارے بچے بھوکے چلا رہے تھے، پریشان تھا اس لیے میں نے اس میں تو کوئی بہانہ بھی نہیں ہے۔ شرک کرنے کا کیا بہانہ ہے؟ ان لوگوں نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ گمراہ کر دیا آپ کے قوم کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے خبر پہلے مل چکی ہے، غصے میں تو تھے لیکن سامنے آ کر جب دیکھا ہاں یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں اور غصے سے بھر گئے، اور ہاتھ میں تختیاں تورات کے لیے رکھی تھی، پھینک دیا، غصے سے تختی پھینکی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور ہارون علیہ السلام کی گریبان کو پکڑ لیا۔ غصے میں دو کام کیا۔ غصہ کتنا زیادہ ہوا ہوگا اب اندازہ کرے، ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر کے آ رہے ہیں، شرک پہ اتنا غصہ ہو رہے، تختی پھینک دیے، وہ تختی ہاتھ سے پھینک دیے جو کہ خود تورات کی کتاب تھی، ٹوٹ گئی تھوڑی سی، اور اس کے بعد اپنے بھائی کی گریبان پکڑ لی اور سوال کرنے لگے یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ شرک کو ایک نبی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ علماء نے کہا اللہ نے پہلے خبر کر دی تھی تب اتنا غصہ نہیں ہوا جتنا دیکھ کے ہوا۔ اس سے پتا چلا سامنے سے دیکھنے سے زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے انسان پر بنسبت سننے کے۔ کوئی چیز اگر سنے ہو اور وہی چیز آپ پریکٹیکل میں دیکھیں ہو، دونوں کا امپیکٹ الگ الگ ہوگا۔ یہ پریکٹیکل میں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی گریبان پکڑی، سوال جواب کرنا شروع کیا۔ اب ہارون علیہ السلام ڈر گئے۔ موسیٰ بہادر، طاقتور، ایک نبی اور یہ بھی نبی، لیکن گریبان پکڑ لی، ڈر گئے۔ سگے بھائی تھے، سگے بھائی۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے یا ابن امّا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اے میری ماں کے بیٹے، سگے بھائی تھے، کہہ بھی سکتے تھے میرے بھائی، لیکن نہیں، بھائی نہیں کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ماں کو حوالے میں پیش کر دیا تاکہ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے رحم کھا جائے اور سمجھ جائے کہ یہ میری ہی ماں کا بیٹا، میرا سگا بھائی ہے۔ یا ابن امّا، اے میرے ماں کے بیٹے، میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا، یقیناً میں نے ان کو روکنے کی پوری کوشش کی لیکن ان لوگوں نے شرک کرنے سے باز نہ آئے، مجھے ہی مارنے کے لیے دوڑ پڑے اور مجھے روکنے نہیں دیا، میں پوری کوشش لگایا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اگر میں اور آگے بڑھتا اور روکنے کی کوشش کرتا تو یہ مجھے ہی جان سے مار ڈالتے۔ کہا میں نے روکا ہے، فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، اے میرے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے موسیٰ، دشمنوں کو نہ ہنساؤ مجھے مار کے۔ فلا تشمت بی الاعداء، بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ اے میرے بھائی، مجھے پکڑ کے سزا دے کے سرزنش کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ مطلب یہ ہوا کہ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں بھائیوں کا جو دشمن ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، اے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہنسنے کا موقع نہ آئے، مجھے ان تمام لمحات سے بچا لے، دشمن میرے اوپر نہ ہنسنے پائے۔ یہ بڑی درد کی بات ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کی کسی غلطی پر وہ ہنس رہا ہے۔ حضرت ہارون نے کہا مجھے نہ پکڑیے، مجھے نہ سرزنش کیجیے، یہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے دو بھائیوں کو لڑنا نہیں چاہیے، دو جب لڑتے ہیں تو تیسرا ہنستا ہے۔ کہا فلا تشمت بی الاعداء
دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور ظالموں کے ساتھ میرا شمار نہ کریے. یعنی کلیئر کر دیا حضرت ہارون علیہ السلام نے، میری غلطی ذرہ برابر نہیں ہے، یہ ان ظالموں کی، مشرکوں کی غلطی ہے. انہوں نے زبردستی شرک کیا ہے، میں نے پوری کوشش کی لیکن جب یہ کنٹرول میں نہیں آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام پوری طرح سے بری تھے. علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ثنائی کے اندر لکھا ہے انجیل اور تورات کے حوالے سے کہ ان لوگوں نے ہارون علیہ السلام پر الزام لگایا اور کہا، اپنی کتابوں میں گڑھا ہوا ہے، الزام لگایا، کہا یہ بچڑا خود بنوائے تھے اور یہ خود اس کی پوجا بھی کرتے تھے. نعوذ باللہ، ایک نبی کو مشرک تک یہود و نصارہ نے کہہ ڈالا ہے. یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ ان کی کتابیں بدل چکی ہیں. کہہ رہے فلا تجعلنی مع القوم الظالمین، ان مشرکوں کے ساتھ میرا شمار نہ کرنا، میں نے ایسا نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام ولما سکت عن موسیٰ الغضب، آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ سے غصہ الگ ہوا. یہ بھی عجیب و غریب تعبیر ہے. اللہ نے کہا جب موسیٰ سے غصہ خاموش ہو گیا، مطلب ایسے بتایا جا رہا جیسے غصہ کوئی ایک چیز تھی یا کوئی آدمی تھا جو موسیٰ کے اوپر سوار تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہٹ کے چلا گیا. اور واقعی جب غصے میں انسان ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی سوار ہو جاتا ہے جو اس کو ابھارتا ہے برائیاں کرنے پر اور آگے بڑھنے پر، زیادتی کرنے پر، ظلم کرنے پہ. موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ تختیاں اٹھائیں اور اس کے بعد اس کو سمیٹا اور اس کو رکھا اور پھر اپنے بھائی سے کہا کہ برا نہ مانو، میں نے غصے میں ایسا کیا ہے اور یہ شرک ہو رہا تھا اس لیے مجھے یہ غیرت آئی ہے. معاملہ ختم ہوا پھر اس کے بعد اور قوم کو سمجھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اپنے نبی کی 3 ڈیوٹیز کے بارے میں بتلایا. ہمارے نبی نے بہت کچھ کیا ہے اپنی قوم کے لیے، ہمارے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی، اچھا یہ تینوں باتیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں. فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی کی پہلی ڈیوٹی یہ ہوگی تمام اچھی باتیں بتلائیں اور برائیوں سے روکیں. دوسری ڈیوٹی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں اور تمام گندی چیزوں کو ناپاک اور حرام کہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں کے اوپر سماج اور رسم و رواج کا جو بوجھ پڑ چکا ہے وہ بوجھ ان سے دور کر دے، رسم و رواج کا خاتمہ کر دے. اللہ کے نبی کی یہ 3 ڈیوٹیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، ہمارے نبی نے پورا کیا. اس کے بعد عہد الست کی آیت کا تذکرہ ہے. عہد الست ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے دادا آدم کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے سب کو نکال کر سب سے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا بلا، وائی ناٹ، آپ ہمارے رب ہیں. اللہ نے وعدہ پہلے لے لیا. آج ہم سب بھول چکے، جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے سب بھول چکے وہ وعدہ. آپ اللہ کا انصاف تو دیکھو. اللہ نے عہد الست میں وعدہ لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں. لوگوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد انسان پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے سے اس کو دین کی تعلیم دلوائی. پھر اس کے بعد رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، ایک نبی نہیں، سینکڑوں نبی، لاکھوں نبی دنیا میں آئے. اللہ نے آسمانی کتابیں بھی اتاری، 4 کتابیں اس میں مشہور، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے علماء کرام کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ کا وارث بنا دیا اور قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ لوگوں کو سمجھانے کا سامان بنتا رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دماغ اور عقل بھی دیا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں کبھی نشانیاں، کبھی سمندروں میں نشانیاں اور کبھی جانوروں میں نشانیاں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو پاگل ہے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، گناہ اس کے نہیں لکھے جائیں گے. جو سویا ہوا اس کے گناہ نہیں لکھے
دیے جائیں گے. پھر اللہ فرما رہا ہے جو پاگل ہے کل قیامت کے دن آئے گا تو رب العالمین اس کا حساب چند منٹوں کے اندر لے لے گا اور فرمائے گا یہ آگ ہے اس میں داخل ہو جا, جبکہ وہ دراصل جنت ہوگی. اگر چلا گیا تو اللہ کی مرضی مان جائے گا اور اگر مخالفت کر گیا تو اس کا مطلب وہ جہنمی ہے. یہ سب پروسیس اللہ تبارک و تعالی انصاف کے لیے کر رہا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ وعدہ تو پہلے ہی لے چکا ہے. اگر اسی پہ بس ہوتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پہ نہ نبی بھیجتا, نہ کتابیں اتارتا, نہ ہم لوگوں کو عقل و دماغ ہوتی, نہ کوئی عالم ہوتا, نہ قرآن ہوتا, کچھ نہ ہوتا, پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت و جہنم میں ڈالتا, تب بھی اللہ تعالیٰ نہ انصافی نہیں کر رہا ہوتا, تب بھی انصافی تھا کیونکہ پہلے وعدہ لے لیا. اتنا پروسیس کے بعد بھی انسان نہیں مانتا, اس کو جہنم میں اگر ڈال رہا اللہ تعالیٰ تو یہ کہ کوئی ناانصافی ہے نہیں. عہد الست. اس کے بعد رب العالمین نے مثال دی ہے اس شخص کی جس کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ کرے. بار بار اسے نصیحت کیا جائے تب بھی ویسے ہی ہے, نصیحت نہ کرو تب بھی ویسی ہے. دونوں چیزیں اس کے لیے برابر, سمجھاؤ تب بھی ٹیڑھا, نہ سمجھاؤ تب بھی ٹیڑھا. اللہ نے فرمایا یہ کتے کی طرح ہے. کتے کی ایک عادت اس قرآن کریم میں بتلائی گئی ہے. کہا گیا کہ کتا باقی جانوروں کے مقابلے میں ایک چیز میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے, وہ یہ کہ باقی جانور اگر ان کو دوڑا دو یا انہیں پیاس لگی ہو تب وہ ہانپ رہے ہوں گے, ان کی زبان ہو سکتا باہر نکل آئے اور ہانپ رہے ہوں گے, لیکن اگر ان کو کھلا دو آرام سے بیٹھے ہوئے تو نہیں ہانپیں گے. بکریوں کو دیکھ لیجئے, گائے اور بھینس کو دیکھ لیجئے, جگالی کریں گے لیکن ہانپ نہیں رہے ہوں گے. لیکن کتا کی حالت یہ ہے کہ اس کو دوڑا کے 2-4 کلومیٹر بیٹھاؤ تب بھی ہانپ رہا ہوگا, پیاس لگی ہو تب بھی ہانپ رہا ہوگا, 10 گھنٹے سے ایک جگہ پہ بیٹھا ہے تب بھی ہانپ رہا ہوگا. یعنی دوڑنے نہ دوڑنے, آرام اور سکون کوئی فرق نہیں, ہمیشہ وہ اپنی زبان نکالے, لار ٹپکائے اور ہانپتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس آدمی کی جو سمجھانے نہ سمجھانے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیشہ دنیا کی طرف لار ٹپکائے جا رہا ہے, زبان نکالے ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا, اور دین بھول جاتا. فرمایا کتے کی طرح ہے, یہ کتے کی طرح اس کی مثال ہے. اور کیا کہا اللہ نے, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کی طرح ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ, اگر حملہ کرو یعنی دوڑاؤ تو تب بھی وہ اپنی زبان نکالتا ہے, ہانپتا ہے, او تَتْرُكَهُ يَلْهَثْ, یا چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے. جیسے کتا اپنی زبان نکالے لار ٹپکائے رہتا ہے, ایسے دنیا دار انسان اپنی زبان نکالے ہمیشہ دنیا کی طرف بھاگتا رہتا ہے اور ہمیشہ اس کی لالچ کی لار ٹپکتی رہتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کتوں کی مثال ہے. آدمی کیا کرتا ہے, علم حاصل کیا اس کے بعد عمل نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ الْحَيَّ. سانپ دیکھے ہوں گے, سانپ اپنے کیچلے نکالتا ہے, اپنا ڈریس چینج کرتا ہے, نکالتا ہے, نہ دکھا کبھی. سانپ اپنے کیچلے نکالتا ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں فَانْسَلَخَتِ الْحَيَّةُ, سانپ نے اپنے کیچلے نکال دیے اور نکال کے پیچھے چھوڑ کے پھر کہیں اور چلا جاتا, اس کو لے کے نہیں گھومتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی باتیں سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایسے ہی اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے, دور نکل جاتے, جیسے سانپ اپنے کیچلے نکال کے بھاگ جاتا ہے. دین کا ڈریس چینج, دین کی ڈگری بدل گئی, دین کی تعلیمات بدل گئی, سب کچھ چھوڑ دیتا, عمل کی دنیا سے بالکل دور ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے, جب علم کو چھوڑ کے آدمی سانپ کی طرح بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پہ اس آدمی کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان اس آدمی کو ٹارگٹ کر کے پیچھا کرتا ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, پھر ایسا آدمی گمراہوں میں سے شمار ہو جاتا ہے. پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, اب شیطان جب پیچھے لگ جائے گا اخلد الى الارض, تو آدمی کو دیندار کب بننے دے گا, اس کو دنیا دار بنا دے گا. واتبع هواه, اور جب آدمی دنیا دار بن جائے گا تو دین کی پیروی نہیں, اپنے نفس اپنے خواہش کی پیروی کرنے لگتا ہے. پھر ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے. اسی کی مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ کتے کی طرح ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ ناموں کو کہا کہ میرے نام بڑے حسین ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ کے نام
بڑے حسین و جمیل ہے، بلکہ اللہ ہی کے نام سب سے حسین و جمیل ہے۔ اللہ ہی کے نام حسین و جمیل ہیں، خوبصورت نام اللہ ہی کے ہیں، ہمارے اور آپ کے نہیں ہیں۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ جوڑ کے رکھو گے تو نام ہمارا بھی اچھا ہی ہوگا، عبد الرحمن، عبداللہ، اس لیے بتایا گیا سب سے بہترین نام۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے جتنے نام ہیں بڑے حسین و جمیل ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے رحمت کی دعا مانگنی ہے، کہو یا رحیم ارحمنی، اے رحیم، اے رحم کرنے والے میرے مولا، میرے رب، میرے اوپر رحم فرما دے۔ جس طرح کی دعا مانگنی ہو اللہ کے اسی نام کو ذکر کرو، اسی نام کا وسیلہ لو۔ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں گمراہ ہو گئے، کجروی اختیار کر لیے، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کی باتوں کو نہ سنا کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے ناموں کے باب میں لوگ گمراہ ہو گئے، ہاں بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ آپ اسلامک ہسٹری کے اللہ کے نبی کی وفات کے تقریباً 200-300 سال کی بیچ کی ہسٹری دیکھیں گے، اکثر گمراہ فرقے اللہ کے نام اور اس کی صفات کے باب میں ہوئے اور بہت زیادہ گمراہ ہو گئے، اور ان کو سخت ترین گمراہ ہمارے اسلاف نے کہا ہے۔ اللہ فرما رہا ایسے لوگوں کو نہ سنا کرو جو اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے تعلق سے گمراہ ہو چکا ہے۔ کیا گمراہی تھی؟ ایک نمونے کے طور پہ جیسے اللہ کا نام اللہ، مشرکوں نے اسی سے اپنے بت کا نام رکھ دیا لات۔ اللہ کا نام العزیز، مشرکوں نے اسی سے نکال کے اپنے بت کا نام رکھ دیا العزا۔ یہ اللہ کے ناموں میں گمراہی پیدا کر رہے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے لوگ۔ کچھ نام ایسے ہیں جو کئی معبودان باطلہ کو بولے، بھگوان، رام، فلاں چلا، یہ سب خدا، یہ سب اللہ کے نام نہیں ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا یہ سب اللہ کے لیے نہیں بولنا چاہیے، اگر بولتا ہے کوئی تو اللہ کے اسماء الحسنی میں یہ الحاد ہے۔ اللہ کے ناموں کا ٹونے اور ٹوٹکے میں استعمال کرنا، بعض لوگوں نے کہا یہ بھی الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہو یا اللہ تعالیٰ کی صفات ہو، اس میں نہ تعطیل کی جائے گی، نہ تعویل، نہ تحریف، نہ تشبیہ اور نہ تفویض۔ معنی ہے السمیع، اللہ کا نام ہے، سمیع معنی سننے والا، میننگ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن بندوں کی طرح اس کی تشبیہ نہیں دیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سیریز بتائی ہے کہ کس طریقے سے، کس پروسیس سے بت پرستی دنیا میں آئی ہے۔ بت پرستی کی شروعات بزرگ پرستی سے ہوئی ہے۔ پہلے کسی نیک آدمی، بزرگ آدمی کا آدمی اندھ بھکت بنتا ہے، پھر غلو کرتا ہے، پھر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی قبر کو پوجتا ہے، پھر اس کے بعد اور اگر ایڈوانس میں اندھ بھکت بنتا ہے تو ان کی مورتی بھی بنا لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم پکار رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، وہ بندے ہیں تمہاری طرح۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچ میں یہ معبود ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو تو تم اگر سچے ہو تو بتاؤ، وہ جواب بھی تمہیں دیتے کہ نہیں دیتے؟ نہیں دے سکتے۔ پہلے بزرگ پرستی، پھر قبر پرستی، پھر بت پرستی، یہ پروسیس ہے۔ اسی لیے توحید پرست ہمیشہ جیسے بت پرستی کو کنڈیم کرتا ہے ویسے قبر پرستی کو بھی کنڈیم کرتا ہے، اور ویسے ہی بزرگ پرستی کو بھی کنڈیم کرتا ہے۔ بزرگوں کا احترام ہے، اسلاف کا احترام ہے، قبروں کا احترام ہے، لیکن ان کو غلو کے ساتھ اس قدر عقیدت میں ڈوب جانا کہ ان سے دعائیں مانگنے لگنا۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ جو قبر میں چلے گئے ان کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، وہ چلتے نہیں، وہ بولتے نہیں، وہ سنتے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم پکار رہے ان کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچ ان کو اپنا مانتے ہو تو بتاؤ جواب کبھی ملا؟ کبھی نہیں جواب ملا۔ لوگ لڑتے اس بات پہ، کچھ سنتے کہ نہیں سنتے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سوال کرو کہ جواب ملتا کہ نہیں ملتا۔ سننے نہ سننے میں لوگ تو کہہ دیتے سنتے ہیں، کیا کر لو گے؟ نہ آپ ایکسپریمنٹ کر پاؤ گے نہ ہم کر پائیں گے۔ قرآن و حدیث کی آیتیں اور دلیلیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کو صحیح غلط کہنے میں، لیکن جواب آیا کہ نہیں آیا یہ ایسا پریکٹیکل تھیوری ہے سچ اور غلط کو جاننے کا کہ ہر جاہل کر سکتا ہے۔ ہاں بھائی مردے سنتے ہیں، چلو قبرستان میں، چلو بلاتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے بلاؤ،
اگر جواب آیا تو سنتے، نہیں جواب آیا تو نہیں سنتے. اللہ نے فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. کبھی کبھار ہو سکتا ہے وہ ریل جو بہت وائرل ہوئی کہ پیچھے ایک آدمی چھپا ہوا تھا، السلام علیکم عبد الغفور، پیچھے سے کہا وعلیکم السلام، پہلے سے آدمی چھپا ہوا تھا باہر، وہ والا مسئلہ نہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کا معنی یہ ہوا وہ تمہاری دعا، تمہاری پکار سنے اور تمہاری مشکل کو حل کر دے، تمہاری پرابلم حل کر دے، جو تم نے مانگا وہ دے دے. اللہ فرما رہا ہے اگر تم سچ ہو تو ایسا دکھاؤ. ہائی نہیں، یہ اللہ کا چیلنج. آج تک کسی مشرک، کسی بت پرست، کسی قبر پرست نے اس بات کو سچ کر کے نہیں دکھایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی تعلیم دی اور کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے نبی آپ لوگوں کو معاف فرمائیں اور اچھی باتوں کا حکم دیں، اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے تو جاہلوں کو اگنور کریں، غصہ لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اس کے بعد سورہ انفال کی شروعات ہوتی ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مال کے حوالے سے نصیحت کی ہے. انفال کہتے ہیں نفلی نماز جس کو بولتے ہیں نفل. نفل کے معنی ہوتا ہے زیادہ، ایکسٹرا. انفال جو جنگ میں کفار کے ساتھ لڑائی کے بعد ملتا تھا اس کو مال غنیمت انفال کہتے. وہ پہلی قوموں پہ حرام تھا، اس قوم پہ حلال ہے. تو اس کے تعلق سے آپس میں لڑائی ہو سکتی تھی، کون لے گا کتنا لے گا، میں نے اچھا لڑا، میں نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنا دیا، کہا کہ جو اللہ اس کے رسول طریقہ بتائیں گے اسی حساب سے بٹے گا. لہٰذا اللہ سے ڈرو، اور اگر آپس میں مال کی وجہ سے کوئی لڑ رہا ہے تو صلح کروا دو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 خوبیاں بتلائی ہیں، 5 صفات بتلائی ہیں مومن کی. سچا اور پیور مسلمان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد دلائی جائے تو ڈر جائیں. مطلب یہ کوئی آدمی گناہ کرنے جا رہا ہے، کوئی خراب کام کرنے جا رہا ہے، بیوی نے، بچے نے، ماں نے، باپ نے، دوست نے، کسی اللہ والے نے کہہ دیا یہ چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس نے اللہ کی یاد دلا دی، فوراً حرام کام سے آدمی رک جائے اور اپنے آپ کو روک لے جائے. اسی کو اللہ فرما رہا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کی یاد دلائی جائے تو ان کے دل ڈر جائے. یہ پہلی خوبی ہے سچے مومن کی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جائے تو ایمان بڑھ جائے. تلاوت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. کیسے؟ تلاوت کوئی کر رہا ہو اور آپ غور سے اس کو سن رہے ہو، ایسا نہیں کہ موبائل چلا چلا کے سن رہے ہیں، غور سے آپ سن رہے ہیں، دل حاضر ہے اور آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی تڑپ دکھ رہی ہے. تو ایسی تڑپ کے ساتھ جب تلاوت سنتے ہیں تو اس سے ایمان بڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سمجھ آ رہی ہے، تڑپ ہے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ایمان بڑھائے گا. یہ دوسری علامت. تیسری وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی یہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. یہ 3 کام عقیدے کے بتلائے گئے. ایک کہ اللہ کا جب نام لے لیا جائے آدمی ڈر جائے اور گناہ چھوڑ دے. دوسرا تلاوت کی جائے ایمان بڑھ جائے. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیا جائے. یہ تینوں اعمال القلوب ہے، یہ دل کے اعمال ہے، یہ دکھتے نہیں ہیں. آدمی اللہ سے ڈر رہا کہ نہیں ڈر رہا، دل کے اندر ہے. وہ تو اعمال صحیح کریں گے لیکن پہلے دل کے اندر ڈر آتا ہے. اس کے بعد ایمان بڑھا کہ نہیں بڑھا، یہ دل کے اندر ہے. توکل و بھروسہ دل کے اندر ہے. یہ 3 چیزیں عقیدے اور دل کے اعمال کی بات ہو گئی، کیونکہ یہی بنیاد ہے، یہی جڑ ہے، یہی روح ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جس سے پتہ چلتا ہے یہ تینوں چیزیں صحیح تھی کہ غلط تھی. کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ نے روزیاں دی ہیں اس سے خرچ کرتے ہیں. یہ 5 کام جو آدمی کرے اللہ اس کے بارے میں 5 چیزیں فرما رہا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں. نمبر 1 سچے مومن ہیں. لہم درجات، ان کے لیے بلندیاں ہیں، درجات ہیں. عند ربہم، وہ درجات و بلندیاں اس کے رب کی نگاہ میں ہے. ومغفرہ، نمبر 4 اللہ کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہے. ورزق کریم، اور عزت دار روزی ہے. یہ 5 کام کریں گے 5 انعامات ملیں گے. اور یہی ایمان کی تعریف. اس آیت سے آپ ایمان کی ڈیفینیشن بھی نکال سکتے ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟
دل سے ماننے کو، زبان سے بولنے کو اور کر کے دکھانے کو، اور ساتھ میں ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا عقیدہ رکھنے کو، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی صحیح ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو مال کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اچھے اچھے آدمی پھنس جاتے ہیں، تو مال کی وجہ سے کبھی حرام مال مت کمانا، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے حرام کے قریب نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آزمائش میں آ جاؤ اور پھنس جاؤ۔ فرمایا وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خبردار خبردار جان لو، فار یور کائنڈ انفارمیشن، تمہاری خود کی اولاد، تمہارے خود کے مال، بینک، بزنس، سب کچھ تمہارے لیے آزمائش۔ کیسے؟ اگر اس کی وجہ سے حرام کام کر رہے ہیں، چاہے اولاد ہو یا مال ہو، تو یہ آزمائش اور بہت خطرناک آزمائش، پھر یہ نعمت نہیں زحمت ہے، اور اگر اس کی وجہ سے نیکیاں کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ بدر ایک عجیب و غریب جنگ ہے، 313 1000 بے ہتھیار، ادھر ہتھیار والے لڑنے کے لیے آمنے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیند اور اونگ نازل فرما دی۔ لڑنے سے کچھ پہلے یہ لوگ اونگ رہے تھے، کیا نڈر انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی تھی؟ مدد ہو تو ایسی کہ عین جس پہ آدمی کا بی پی ہائی ہو جاتا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، بے ہوش ہو کے وہیں پر گر جائے، ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، موسم اچھا ہو گیا، دلوں کو پاک کر دیا، اللہ نے فرشتے اتار دیے اور ان کو اونگ بھی عطا فرما دی۔ نعاس، اس کو کہتے اونگ، اطمینان، یعنی ریلیکس، ڈونٹ وری، اللہ تمہارے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ 313 نے 1000 کے چھکے چھڑا دیے اور وہ جنگ جیت گئے۔ اس کے اوپر اللہ نے تبصرہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کے لیے 2 طریقے بتائے، کہا 2 وجوہات کی بنیاد پر انسان عذاب سے بچ سکتا ہے۔ فرمائے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کا عذاب آنے والا ہو، روکنے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اگر موجود ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ نصیب ہم لوگوں کو نہیں ملا۔ دوسرا طریقہ جو آج ہم لوگوں کے لیے میسر ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ایسے لوگوں کے اوپر عذاب نہیں نازل فرمائے گا، یعنی استغفار کرنے سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ 2 ہی طریقہ ہے، اللہ کے نبی خود موجود ہوں، عذاب نہیں آئے گا، استغفار کرتے رہو، عذاب نہیں آئے گا۔ ایک آپشن ہمارے لیے نہیں ہے، دوسرا آپشن ہمارے لیے ابھی بھی اویلیبل ہے، موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی نماز کا ذکر کیا ہے، کہا اس زمانے میں مشرک جو تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز ان کی ڈیفرنٹ تھی۔ کیسی تھی؟ ابھی اندازہ ہوگا۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، خانہ کعبہ کے پاس وہ عبادت کرتے تھے جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک وہ عبادت نہیں تھی، اس لیے اس کو صلاۃ کہا ہے۔ وہ عبادت کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، ایسے کیسے؟ مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، سیٹی بجاتے اور تالی بجاتے تھے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ سیٹی بجانا، تالی بجانا، یہ کون سی عبادت ہے؟ لیکن مشرک پاگل ہوتا ہے، جانور سے بھی زیادہ بدعقل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ آج بھی بہت سارے دھرموں کے اندر ڈانس کر کے، میوزک کے ذریعے سے، گانا بجا کر، ناچ کر، بے حیائی کر کے، کپڑا اتار کے، ڈھول بجا کے عبادتیں کی جا رہی ہیں، پوجا کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری پوجا پرارتھنا کا طریقہ ہے۔ اگر یہ غیروں میں ہے تو تعجب کی بات نہیں، اپنوں میں ہے اس لیے تعجب ہے۔ اپنوں میں بھی ہے، تصوف صوفیہ کو دیکھیے، میوزک، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، قوالیاں چل رہی ہیں، ناچ رہے ہیں، بزرگ جس کو پوج رہے ہیں اس کے دائیں بائیں گھوم بھی رہے ہیں اور پھر تھرک بھی رہے ہیں، ہاتھ بھی بجا رہے ہیں، سیٹیاں بھی کہیں کہیں بج رہی ہیں، کہیں کہیں ڈھول بھی بج رہے ہیں، کہیں کہیں سجدے بھی ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ، اللہ تعالیٰ اس شیخ کے اندر آ گیا ہے، اب اس کی پوجا کرو، اس کا سجدہ کرو، اس کو خوش کرو۔ نعوذ باللہ من هذه الخرافات، یہ مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ مشرکوں کی عبادت کا طریقہ تھا کہ وہ سیٹی بجاتے، تالی بجاتے اور کہتے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا فذوقوا العذاب، ان لوگوں کو عذاب کی دھمکی دو، یہ عذاب چکھیں گے۔
یعنی اس پر ثواب نہیں عذاب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم.